السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں MUL TV پر 1 on 1 اور میں ہوں آپ کی میزبان مہوش اقبال. آج اس معزز شخصیت کے ساتھ ہم آپ کو ملوانے چاہ رہے ہیں. وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. بہت ہی خوش اخلاق اور خوبصورت طبیعت کی مالکہ، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ عورت معاشرے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ عورت اپنے آپ کو کس طرح سے معاشرے کا ایک بہترین حصہ بنا کر چلا سکتی ہیں. جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ پردہ عورت کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے تمام خوابوں کو پورا کر سکتی ہیں. میری اور میرے جیسی بہت سی لڑکیوں کی رول ماڈل امارہ قادری صاحبہ، جو کہ منہاج یونیورسٹی میں سیکرز کلب کی جنرل سیکریٹری ہیں. آئیے جانتے ہیں ان کے بے شمار پہلوؤں اور ذمہ داریوں کو اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو ہمارے MUL TV پر آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ جتنا اچھا سیٹ اپ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی 1 یا 2 دن کی ایفرٹ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینوں اور سالوں کی ایفرٹ کے بعد اس طرح ایک اچھی جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے. اور ایک محدود وسائل میں جب اس طرح ایک اچھا پروجیکٹ سامنے آتا ہے تو آبویسلی خوشی ہوتی ہے. اور بینگ اے پارٹ آف منہاج یونیورسٹی لاہور، تو مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے یہاں اسٹوڈیو میں آ کے. جس طرح کا سیٹ اپ ہے، جس طرح آپ سب کی ٹیم ہے، تو ماشاءاللہ میں مبارکباد بھی دوں گی تمام ٹیم کو MUL کی، جن کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ MUL TV جو ہے اس ٹائم ماشاءاللہ اپنی جو مقبولیت ہے اس کے ریکارڈ توڑ رہا ہے. ہم نے اپنے ناظرین کو بہت ہی مختصر سا تعارف کروایا ہے. آپ اپنا مزید تعارف کروائیں گے؟ میں بیسیکلی جو ہے وہ میرا ماسٹرز میں نے جو کیا وہ پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں کیا. دین اس کے بعد میرا MPhil ہے بھی انگلش لٹریچر میں ہے، لیکن میری جو PhD ہے وہ میں نے انگلش لنگوسٹکس میں کی. اور میں نے منہاج یونیورسٹی جو ہے اس کو جوائن کیا تھا 2016 میں. اس کے ایز اے میں نے سینئر لیکچرر جوائن کیا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے میں بچوں کو ٹیچ بھی کر رہی ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹرنگ کر رہی ہوں. میں مور دین 50 اسٹوڈنٹس جو ہیں MPhil کے ان کو سپروائز کر چکی ہوئی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکرز کلب ہے اس کو بھی جب وہ 2017 میں اسٹیبلش ہوا تو اس کے بعد سے اب تک جو ہے اس کو ہیڈ بھی کر رہی ہوں. آپ کا تعلیمی پس منظر کیا ہے اور منہاج یونیورسٹی کے ساتھ آپ کی وابستگی کیسے ہوئی؟ منہاج یونیورسٹی سے اگر آپ وابستگی کی بات کریں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو منہاج یونیورسٹی سے جو ہے وہ ایک قلبی وابستگی تو تبھی سے ہی ہے. اور جہاں تک آپ تعلیمی ایک جسے کہتے ہیں وہ اس کی بات کرتی ہیں تو جو میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے جس الحمدللہ. اور میں کہتی ہوں کہ اگر آج مجھے جو بھی آج تک جو بھی مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں شاید وہ اسی کے وسیلے سے مل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ہمیشہ بچوں کو یہ چیز بتاتی ہوتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو میں ہمیشہ اپنی اگزامپل دیتی ہوتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کسی 2 متضاد فیلڈز میں جا رہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے. اگر آپ میرا اسکولنگ سے دیکھیں تو میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسکولنگ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کی، اور میٹرک کے بعد بھی میں نے اس کو پھر پراپرلی کنٹینیو کیا. لیکن ایک طرف میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسلامک اسٹڈیز کی بھی 2 ایئرس کی جو ڈگری تھی وہ لی. اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو میں پھر میری ماسٹرز جو ہے BS میں نے سائیکالوجی اور اکنامکس پڑھی. اور اس کے بعد پھر میرا ماسٹرز انگلش میں تھا پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے اس کے بعد MPhil کیا انگلش لٹریچر میں، اور اس کے بعد میں PhD کر رہی ہوں. تو ایک تو بچے جو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ کیسے بیلنس ہو سکتا ہے کہ ہم دینی تعلیم بھی لے کے چلیں اور ہم دنیاوی تعلیم بھی لے کے چلیں، تو یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے بیلنس کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا ہارڈ ورک جو ہوتا ہے اگر وہ سوچ لے کہ اس نے کچھ کرنا ہے تو وہ ضرور کچھ کر کے دکھاتا ہے. آپ کا سیکرز کلب کے ساتھ سفر کیسے شروع ہوا اور آپ کو یہ ذمہ داری کیسے سونپی گئی؟
سیکرز کلب جو ہے اس کا سٹارٹنگ ایسے ہوئی کہ کیونکہ میں نے اپنا کریئر جو ہے وہ ایز اے ٹیچر سٹارٹ کیا منہاج یونیورسٹی سے 2016 میں، اکتوبر 2016 میں. تو جب میں بچوں کو کلاس میں جاتی تھی، میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ لیکچر کے بعد کچھ نہ کچھ بچوں سے 1 to 1 ضرور گفتگو کی، ان کی بات سنی، ان کے مسائل سنے، اپنی کوئی اچھی بات بچوں کو ایسی بتائی جن سے ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو سکے. تو اس دوران جب مجھے جو بچوں کی طرف سے ایک فیڈ بیک آتا تھا وہ سب سے بڑا یہی تھا کہ میڈم کوئی ایکسٹرا کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو ہمیں یہاں نہیں نظر آتی یا بہت کم تھی. تو پھر میں نے ایک پرپوزل بنایا جو میں ڈپٹی چیئرمین جو ہے پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری ان کے پاس لے کے گئی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں لیک لگ رہی ہیں، اور ان کی میں کہنا چاہوں گی یہاں کہ سیکرز کلب کی اسٹیبلشمنٹ میں، کیونکہ وہ ہمارے فاؤنڈر بھی ہیں سیکرز کلب کے، تو ان کا بہت زیادہ ایک ویژنری رول ہے، کیونکہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اس چیز کو، اور انہوں نے اس کے بعد پراپرلی انکریج کیا اور ہر جگہ پہ سپورٹ کیا جہاں کیونکہ ایک نیا سسٹم تھا ہم جو منہاج یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کروا رہے تھے، اور جس میں بہت زیادہ ہرڈلز بھی سٹارٹ میں آئی، لیکن انہوں نے ہر سٹیپ پہ سپورٹ بھی کیا اور انہوں نے ایک پراپر گائیڈ لائن بھی دی کہ کس طرح اس کو اچھے طریقے سے چلایا جائے. تو پھر 2017 میں سیکرز کلب کو اسٹیبلش کیا گیا اور مجھے جو ہے اس کو ہیڈ کرنے کی جو ہے ذمہ داری سونپی گئی. آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ سیکرز کلب کا اصل میں مقصد اور ویژن کیا ہے؟ بیسیکلی جو سیکر کلب ہے اس کا جو بیسک ویژن ہے وہ یہ ہے ٹو شیپ کانفیڈنٹ، کریٹیو اینڈ ایتھیکلی رسپانسیبل یوتھ. ہم یوتھ کو پراپرلی گروم کرتے ہیں، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ڈالتے ہیں، انوویشن کریٹیوٹی کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتاتے ہیں کہ ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں. آج کل اگر ہم زمانے میں دیکھیں تو بچہ کانفیڈنس بھی اس میں ہے، بڑا کانفیڈنٹ بچہ آپ کو نظر آئے گا، اسکلڈ بھی ہوگی، اس کے پاس ڈگری بھی ہوگی، لیکن اس میں تربیت کی کمی ہے، اس کو ایتھکس نہیں پتہ. تو جو بیسک پرپز ہے سیکرز کلب کا وہ بچوں کو گروم کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایتھیکل ویلیوز اور اسلامک ویلیوز، ان دونوں کا کمبینیشن کے ساتھ، سو دیٹ دے کین سرو دی ہیومینٹی ان دا بیٹر وے. تو بیسیکلی جو ہے یہ ہمارا مقصد تھا سیکر کلب کا. جب آپ کو سیکرز کلب آپ نے جوائن کیا تو آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ چیلنجز تو بہت سارے تھے، کیونکہ دیکھیں جب ہم کوئی بھی نئی چیز ہم کوئی جو ہے وہ نئی چیز جب کبھی بھی انٹروڈیوس کراتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ چیلنجز بھی آتے ہیں، لوگ ہرڈلز بھی ڈالتے ہیں. کئی دفعہ ایک پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ چیلنجز بھی تھے، لیکن وہ مجھے اتنے بڑے چیلنجز نہیں لگے. زیادہ جو لگا وہ بچوں اور اسپیشلی جو بچیاں تھیں ان کی جو ہیزیٹیشن کہ اسٹیج پہ آ کے انہوں نے کیسے بولنا ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، کسی چیز پروگرام ایک ایونٹ ہو رہا ہے اس کو مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. ہیزیٹیشن بہت زیادہ تھی، اسپیشلی بچوں میں بھی تھی، لیکن بچیوں میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس طرح کی اپرچونٹیز بچیوں کو، اور اسپیشلی اگر ہم اپنی منہاج یونیورسٹی کی بات کریں تو جو ہماری بچیاں ہیں موسٹلی بچیاں یہاں باحجاب بچیاں ہیں، اور ایک کنسیپٹ دے دیا جاتا ہے کہ جو حجاب کے ساتھ بچی ہے شاید اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہم ایک لمیٹیڈ کر دیتے ہیں. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ شاید جو حجاب والی بچیاں ان کو بس ان کی یہ شاید 2 3 4 5 ایکٹیویٹیز ہیں they can do. تو یہ بچیوں کو سمجھانا کہ یو کین ڈو ایوری تھنگ، اور اس کو میں پھر بچوں کو اپنا رول ماڈل ایز اے بن کے بتاتی تھی کہ میں اسپورٹس میں بھی ہوں، میں نے ایز اے اسپورٹس کوآرڈینیٹر بھی یہاں کام کیا ہے، میں اسپورٹس میں اچھی تھی، میں ڈیبیٹر تھی. تو بچوں کو بتاتے ہیں کہ جو پردہ ہے اور اسپیشلی بچیوں کو، یہ آپ کے لیے ہرڈل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پہچان ہے، یہ آپ کی ڈگنیٹی کے ساتھ آپ اس کو کیری آن کر سکتی ہیں. تو وہ چیزیں تھوڑی سی تھی جس کے لیے پھر ہمیں اسپیشلی بچیوں کو جو ہے وہ اسپیکنگ اسکلس کے لیے ڈفرینٹ ہم نے ورک شاپس کروائی اور ان کی موٹیویشنل ٹاکس ارینج کروائی، ان کے لیے سیمینارز ارینج کروائے، ایسی ایکٹیویٹیز پلان کی جس سے بچیوں کو کانفیڈنس آئے. اور ماشاءاللہ اس کے بعد اگر اب ہم بات کریں تو آج سیکر کلب میں ہمارے پاس 60% جو ہے وہ بچیوں کی اسٹرینتھ ہے اور 40% جو ہے وہ بوائز ہیں. یہ سیکرز کلب کس طرح سے طلبہ کی علمی، روحانی اور اخلاقی تربیت میں معاون ثابت ہوتا ہے؟ بیسیکلی سیکرز کلب میں جو ہے سیکر کلب از اے ہب، اور اس کے انڈر جو ہے وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں،
اور ان سوسائٹیز میں جیسے اگر اسلامک سوسائٹی کی ہم بات کریں تو اسلامک سوسائٹی کے انڈر ہم کیا کرتے ہیں، ڈفرینٹ روحانی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، بچوں کو نعت کی رات کی طرف ان کی ڈفرینٹ اس کی سیشنز ہوتے ہیں، بچوں کو اسلامک ڈیز کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں کہ کون سا اسلامک جو ڈے ہے اس کو یا وہ تہوار آ رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور دین اس کو پازیٹیو وے میں آج کل کی سوسائٹی میں ہم کس طرح سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو اسلامک ایونٹس جو ہیں ان کی بھی جو روح ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو بس ایک دنیاوی طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو ہم یہاں بچوں کو اس اسلام اور کی طرف لا رہے ہیں، اور اسلام کا جو بیسک پرپز ہے، جو اسلام کا اصل مقصد اور اسلام کا اصل میسیج ہے. کیونکہ اگر ہم یہاں بات کریں، میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بچے جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو بہت ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی بتانا کہ اسلام ایک بیلنس جو ہے، متوازن دین ہے، اور آپ کیسے بیلنس ہو کے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. پھر اگر ہم اپنی سیکرز کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی کی میں آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر ہم، جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی، ہم ڈفرینٹ کریکٹر بلڈنگ کے لیے، گرومنگ کے لیے جو ہے، پرسنالٹی گرومنگ کے لیے ہم بہت سارے سیشنز کرواتے ہیں، سیمینارز کرواتے ہیں کہ بچہ جو ہے، دیکھیں ایک بچہ جب یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے جاتا ہے تو اس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے انٹرویو کے لیے کون سی ڈریسنگ کرنی ہے، میں نے پروفیشنل میری ڈریسنگ کیا ہوگی. تو ہماری یونیورسٹی میں یہ جو ہماری یونیورسٹی کا تھوڑا امتیاز ہے کہ ہم سیکر کلب میں بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ ان کی ڈریسنگ کیسے ہونی چاہیے، کس ایونٹ کے حساب سے کون سی ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے. تو ان کی جو سیلف گرومنگ ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈریسنگ پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کمیونیکیشن سکلز پہ کہ کیسے بات کرنی ہے، کس جگہ پہ کون سا میڈیم یوز کرنا ہے بات کرنے کا، کہاں آپ کی آواز اونچی ہو، کہاں آپ کی آواز نیچی ہو. تو یہ سارے جو رولز ہیں یہ ہم کریکٹر بلڈنگ کے اندر سکھاتے ہیں. اسی طرح ہماری ڈیبیٹنگ، لٹریری اینڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، بچوں کو آرٹ آف اسپیکنگ سکھاتے ہیں، بچوں کو لٹریچر سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اسی طرح ہماری ڈرامیٹک سوسائٹی ہے، ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں جو اب ڈفرینٹ چینلز پہ ایز اے اینکر کام کر رہے ہیں. ہمارے بچے اور میڈیا کی بہت سی جو فیلڈز ہیں اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انٹرپرنور سوسائٹی ہے ہماری، جس میں ہم بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بچیوں کو، تاکہ وہ اپنا کریئر ایز اے ایک انڈیپینڈنٹ جو ویمن ہے وہ چلا سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیکرز کلب کی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشن میں ہے کہ ہم نے بچوں کو جو ہے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور ایک اچھا سٹیزن بنا کے جو ہے وہ سوسائٹی میں بھیجنا ہے. بہت ہی عمدہ جواب. میں یہ جاننا چاہوں گی اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ سیکرز کلب کے تحت ہونے والی جو مزید سرگرمیاں ہیں اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. سیکر کلب بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا ہے ڈفرینٹ سوسائٹیز، اور ہر سوسائٹی جو ہے وہ منتھلی بیس پہ 2 سے 3 سیمینارز یا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز کراتی ہے. ابھی جیسے اگر ہم بات کریں 26 جون کو جو ہے اینٹی نارکوٹکس ڈے ہے، تو ہم ہماری ایک سوسائٹی ہے سیکرز اینٹی نارکوٹکس سوسائٹی، تو اس کے اندر ہم ایک سیمینار کروا رہے ہیں. دین اس کے بعد ایک اویئرنیس واک ہے، اور اس کے ساتھ ایک ہم پینٹنگ کمپٹیشن کرا رہے ہیں. اسی طرح اس کے بعد جو ہے ہم اکتوبر میں ایک انٹرفیتھ ہماری انٹرفیس سوسائٹی ہے اس کے بینر کے نیچے جو ہے وہ ہم ایک سیمینار کروا رہے ہیں، جس میں ہم کیونکہ اس جو ہماری انٹرفیس سوسائٹی ہے اس میں کرسچنز ممبر بھی ہیں، ہمارے جو ہے وہ سکھ ممبرز بھی ہیں، یعنی ہر کمیونٹی سے ہم جو ہیں وہ اس میں ممبرز لیتے ہیں تاکہ ایک ریلیجیس ہارمنی کریٹ کی جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ابھی ڈیبیٹنگس کے کمپٹیشنز آ رہے ہیں. ہمارے بہت سے ابھی ریسنٹلی ہمارے بچے جو ہیں وہ ون کر کے آئے ہیں، کافی سارے کمپٹیشنز جو ہیں وہ ڈرامیٹکس کے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی اور فردر اگر آپ کہیں تو ابھی ہماری ریسنٹلی جو ہے ہم جتنے نیشنل ڈیز ہیں، اس میں بھی 14 اگست آ رہا ہے، اس پہ ہمارا ایک پلے بچے تیار کر رہے ہیں، ٹیبلو ہے. اس کے بعد ابھی کل ہمارا ایک سیمینار ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپٹیشن ہوا جس میں کلام اقبال کی اہمیت پہ بھی ہم نے بتایا کہ کیا اہمیت ہے آج کل کے زمانے میں یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے، ان کا ویژن کلیئر کرنے کے لیے علامہ اقبال کی جو پوئٹری ہے وہ کس طرح ایک رول ادا کر سکتی ہے. اسی کے لیے بچوں میں اس کی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہم نے کمپٹیشن ارینج کرایا. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہم کراتے رہتے ہیں. سیکرز کلب طلباء کے لیے اسکالرشپس اور دیگر تعلیمی اقدامات کر رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں. دیکھیے، سیکرز کلب بیسیکلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جو اسکالرشپس ہیں وہ گین کر سکے.
اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جو سیکرز کلب کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی فی میں جو سیکرز کلب میں رجسٹریشن کرواتے ہیں ان کو فی میں بھی ایک لمٹ تک کنسیشن دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کو بہت زیادہ ایسی اپرچونٹیز دی جاتی ہیں جس سے بچوں کی پی آر بڑھتی ہے. بچہ کمپٹیشنس کے لیے دوسری یونیورسٹیز میں جاتا ہے, اس کو ایکسپوجر ملتا ہے, دوسرے پلیٹ فارم میں جاتا ہے. ہمارے بچے پنجاب اسمبلی, ہماری نیشنل اسمبلی جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس وزٹ کر کے آئے ہیں. ہمارے بچوں کے بھی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈفرینٹ سیشنز ہوئے ہیں. ہم بچوں کو ڈفرینٹ لائبریریز کا وزٹ کرواتے ہیں, ڈفرینٹ انڈسٹریز کا وزٹ کرواتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کا ایکسپوجر بڑھے اور وہ اس قابل بنے کہ جو ان کو وہ خود جو آپ کی اسکالرشپس جب ہوتی ہیں تو وہ اسکالرشپس خود ان کو آ کے ایک طرح سے جو ہے وہ ہنٹ کریں, نہ کہ ان کو اسکالرشپس کے لیے ہنٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے جو اسکل چاہیے, جو گرومنگ چاہیے, جو کریکٹر بلڈنگ چاہیے, بیسیکلی سیکرز کلب اس پہ کام کرتا ہے. آپ سیکرز کلب میں ایز اے جنرل سیکرٹری کام کر رہی ہیں, تو اس کی مزید بہتری اور ترقی کے لیے آپ کی تجاویز کیا ہیں؟ سیکرز کلب کی بہتری کے لیے میرا یہی ایک پلان ہے اس میں کہ ہم سیکرز کلب کو اب چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک ایسی اکیڈمی کے طور پہ انٹروڈیوس کرائیں جس میں بچوں کو پتہ ہو صرف یہ نہیں انہوں نے کہ بس یہاں اتنا عرصہ انہوں نے رہنا ہے اور کام کرنا ہے اور اس کے بعد بھول جانا ہے, بلکہ ان کو پتہ ہو کہ جو ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں گے ہمیں پروفیشنل لائف میں اس کو جا کر کیسے انکلکیٹ کرنا ہے, کیسے کل کو ہمارے وہ کام آئے گا. اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو مجھے ابھی بھی کہتے ہیں یہاں سے پاس آؤٹ ہو کے گئے ہیں. ملائیشیا میں ہمارا ایک بچہ ہے, وہ جب وہاں گیا, میں یہ ضرور کوٹ کرتی ہوتی ہوں ہمیشہ, تو وہاں جب وہ کمیونٹی, کیونکہ اس کو وہ فرسٹ سیمسٹر سے میرے ساتھ تھا وہ بچہ, اور اب جب یہاں سے وہ پھر اپنی ایم فل کر کے وہ پی ایچ ڈی کے لیے ملائیشیا گیا, تو وہ وہاں کہتا ہے کہ پاکستان کی کمیونٹی ہی نہیں تھی, وہاں کوئی سوسائٹی نہیں تھی. تو میں نے جا کے وہاں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھا کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی نہیں اور میں بنانا چاہتا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب اس نے مجھے کہا کہ میڈم, کیونکہ میں نے سیکر کلب میں کام کیا تھا, مجھے پتہ تھا ہیرارکی کیسے بنتی ہے, یہ کام کیسے کیا جاتا ہے, تو میں نے اسی ماڈل کو اپنے ذہن میں رکھا اور یہاں بنائی. اور اس نے بتایا مجھے کہ الحمدللہ میرے پاس 200 پاکستانی جو ہیں اس میں رجسٹرڈ ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے جب یہاں سے سیکھیں گے اور جا کے جب باہر امپلیمنٹ کریں گے تو تب ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ چینج آئے گا. وہ کیا بات یا اصول ہیں جو ہمیشہ آپ اپنی زندگی میں ساتھ رکھتی ہیں؟ بیسیکلی میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ ورک سائلنٹلی, لیٹ یور پروگریس اسپیک. اور جب آپ کی نیت صاف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کنسسٹنٹ ایفرٹ کو اپنا ایک ہتھیار بنائیں اور سیلف رسپیکٹ کو کبھی نہ چھوڑیں, تو یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ دنیا کے کسی بھی میدان میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن پہلی چیز ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. دوسری بات کہ کنسسٹنٹ ایفرٹ کریں. آج کل کا مسئلہ یہ ہے, اور اسپیشلی اگر ہم بچیوں کی بات کریں, بڑی جلدی ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اتنے ٹائم سے ایفرٹ کر رہی ہوں, یا بچے بھی کہتے ہیں میں ایفرٹ کر رہا ہوں, تو پھر اچانک سے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم نے 11ویں اسٹیپ پہ جہاں چھوڑا ہے شاید یہی ہماری سکسیس والا پوائنٹ تھا. تو بیسیکلی کنسسٹنٹ ایفرٹ جو ہے وہ کی ٹو سکسیس ہے. بہت خوبصورت بات, اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے شاید بہت ہی اپنی زندگی میں کارآمد ثابت ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کا اپنی پروفیشنل لائف میں آنا اور پھر اس میں اپنا مقام بنانا کتنا مشکل اور آسان ہے؟ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دیکھیں, سب سے پہلے کانفیڈنس اور اسکل, یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ سسٹم. میں سپورٹ سسٹم کو بہت زیادہ اس میں مارجن دوں گی, کیونکہ اگر آپ کے پاس بیک پہ سپورٹ سسٹم اچھا ہے, آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, اور فیملی میں خاص طور پہ آپ کا باپ, آپ کا بھائی, آپ کا بیٹا یا آپ کا ہسبینڈ, یہ آپ کا سپورٹ سسٹم ہے اچھا, تو آپ ڈیفینیٹلی سکسیزفل ہوتے ہیں. لیکن بہت سی جگہوں پہ اگر یہاں کچھ فلا ہے بھی, تو بھی اگر آپ کے اندر اسکل ہے, آپ کے اندر کانفیڈنس ہے, آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کنسسٹنٹ ایفرٹ کریں گی, تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. اور ایک عورت جو ہے اس کے لیے مشکلیں تو آ سکتی ہیں, لیکن جو ناممکن والا ورڈ ہے وہ ایک عورت کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. آپ کس طرح سے جو یہ سیکرز کلب ہے بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے مختلف مواقع فراہم کر رہا ہے اور ان کے بہتری کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ سیکرز کلب جو ہے بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بچوں کی کریکٹر بلڈنگ تو کر رہا ہے, لیکن اس میں خاص طور پہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو امپاور کرنے کے لیے جو ہے اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹیز رکھی گئی ہیں, ٹریننگز رکھی گئی ہیں.
ہمارے یہاں جو ویمن امپاورمنٹ سوسائٹی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس انٹرپرینور کلب بھی ہے. اس کے انڈر ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ ورک شاپس کرواتے ہیں، ٹریننگس کرواتے ہیں. ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ بچوں کو ٹریننگ کروائی ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ، ڈفرینٹ جو اور ادارے ہیں ان کے ساتھ جو بچیوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں ہم بچیوں کے لیے فری ٹریننگس کرواتے ہیں تاکہ جو بچیاں ہیں وہ اسکلڈ ہوں. ہماری بچی کے پاس اگر آج اسکل نہیں ہے تو وہ اپنا اس سوسائٹی میں مقام نہیں بنا سکتی. یہی کچھ ٹریننگ کی تحت ہی میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہماری 2 سے 3 ایسی بچیاں، جس میں ایک بچی ایسی ہے جو اسکیچنگ بہت اچھی کرتی تھی، پینٹنگ اچھی کرتی تھی، لیکن اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا تھا. ایک فیسٹیول میں ہم اس کو لے کے گئے اپنے ساتھ، وہاں اس کا اسٹال لگوایا اور آج ماشاءاللہ وہ آن لائن ارننگ کر رہی ہے. اسی کے تھرو اس کو آرڈرز آتے ہیں اسکیچنگ کے، پینٹنگ کے، اور ڈفرینٹ آرڈرز آتے ہیں جس پہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ارن کر رہی ہے اور ایک اس کا بزنس اب یہ پراپر بن چکا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بچی ایسی ہمارے پاس تھی جو بچی جو ہے وہ ہینڈ میڈ ایئر رنگز ہو گئے، جیولری، یہ چیزیں، فریمز جو فوٹو فریمز ہوتے ہیں یہ بناتی تھی. اس کو بھی اسی طرح کچھ ٹریننگز کروائی اس کی آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کو بھی اسی طرح جو ہے ہم نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا اور آج وہ بچی بھی جو ہے بہت اچھی انٹرپرینور بن چکی ہے اور ایک بزنس لیڈی کے طور پہ کام کر رہی ہے. تو بیسیکلی سیکرز کلب جو ہے وہ نہ صرف بچیوں کی کریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے، ان کو کانفیڈنس دے رہا ہے، بلکہ ایک خود مختار لڑکی بننے کے لیے، ایک باحیا اور خود مختار لڑکی بننے کے لیے بھی بچیوں کو نہ صرف مواقع فراہم کر رہا ہے بلکہ ان کا آگے کریئر، ان کا بزنس میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ بھی کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ پوائنٹ ضرور بتاؤں گی کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے منہاج یونیورسٹی میں، ہم اس کے تحت بچیوں کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں لونز وغیرہ بھی لیتی ہیں اور اس کے تھرو بھی اپنے بزنس جو ہیں وہ سٹارٹ کرتی ہیں تاکہ ان کو سٹارٹ اپ مل جائے ایک، اور اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں اپنا مقام بنا سکیں. تو بیسیکلی جو سیکرز کلب ہے اس کا مقصد ہی خاص طور پہ یہ ہے کہ ہماری بچی ایک باحجاب باحیا بچی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سوسائٹی میں بھی اپنا کردار ادا کرے. یہ نہیں کہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جو باپردہ بچی ہے وہ صرف گھر بیٹھے گی، ایسا نہیں ہے. ایک باحجاب بچی، ایک باحیا بچی جو ہے اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، اپنی مورل ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ جب سوسائٹی میں آئے گی اور کسی ایسے رول کو ادا کرے گی تو وہ سب کے لیے رول ماڈل بھی ہوگی اور آنے والی جو ہماری جنریشنز ہیں ان کے لیے ایک میسج بھی ہوگی. جی بالکل، پردہ رکاوٹ نہیں بلکہ ترقی کا رستہ ہے. تو اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو آپ آج کل کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ نوجوانوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ڈونٹ لمٹ یور سیلف، بلڈ نیٹ ورکنگ، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی بلیو ان یور سیلف. اگر آپ اپنے آپ میں بلیو نہیں کریں گے تو آج کل کی سوسائٹی میں آپ سکسیزفل نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے جو چیز ہے اپنے آپ پہ بلیو کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کی ڈسکوری نہیں کریں گے، سیلف ڈسکوری نہیں ہوگی، آپ اس دنیا کو ڈسکور نہیں کر سکتے. تو کبھی مت مایوس ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی کام لینا ہے. تو آپ کے حصے کا کام آپ نے کرنا ہے اور وہ تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنے آپ پہ بلیو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھی امید ہو. شکریہ. بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور اسے عزت بخشی ہے. تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے جیسے مجھے ملا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اسی طرح کے بہترین پروگرام دیکھنے کے لیے MUL TV کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا کبھی مت بھولیے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.